اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاجارہ. اجارہ کہتے ہیں بیٹا کرائے کو. اجارہ یعنی کرایہ. تبصرۃ المتعلمین میں آپ نے کتاب التجارت ختم کر لی اور آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الاجارہ شروع کر رہے ہیں. اجارہ یعنی کرایہ. والودیعہ جس کو ودیعت کہتے ہیں. وتوابعھا اور اس کے توابع. اس کے توابع میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ مزارعہ آتا ہے یعنی کھیتی کرنا. مساقات آتا ہے سینچائی. والجعالہ والسبق والرمایۃ والشرکۃ والمضاربۃ والعاریۃ واللقطۃ والغصب واحیاء المواد. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اس کے توابع میں ہیں. فیہ فصول، اس میں فصلیں ہیں مولانا. اور کتنی فصلیں ملیں گی ہمیں؟ 11 فصلیں ملیں گی. اور 11 میں الفصل الاول فی الاجارہ، پہلی فصل ہماری کس کے متعلق ہے؟ اجارے کے متعلق. اجارہ سمجھ گئے کس کو کہتے ہیں؟ اجارہ کس کو کہیں گے؟ کرایہ. آپ مکان کرایہ پہ لیتے ہیں. باغ بھی کرایہ پہ لیا جاتا ہے نہیں لیا جاتا؟ باغ لیا جاتا ہے، کھیت کرایہ پہ لیا جاتا ہے، گاڑیاں کرایہ پہ لی جاتی ہیں، مکان کرایہ پہ لیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اجارے کے طور پر ہوتی ہیں. وشروطها ستتن، اور اس کی شرطیں کتنی ہیں؟ 6. شروطها سے مراد کیا ہے مولانا؟ شروط الاجارہ. کیا ہے؟ شروط الاجارہ. پہلا ہے مولانا عقد. کیسے نکاح کا عقد ہوتا ہے ویسے ہی اجارے کا عقد ہوتا ہے. عقد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ باقاعدہ وکیل کے پاس جا کے اس کو ایک لکھا پڑھی ہوتی ہے نا اجارے کی، اس کو ہم بولتے ہیں کنٹریکٹ. کیا بولتے ہیں؟ آج کے دور میں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ کنٹریکٹ. 1 سال کا کنٹریکٹ، 2 سال کا کنٹریکٹ، 4 سال کا کنٹریکٹ. صحیح ہے کہ ہم اتنے سال تک آپ کے یہاں کرائے پر رہیں گے. دکان کرائے پہ ہوتی ہے. شروطها ستتن، 6 شرطیں ہیں مولانا. پہلی ہے العقد. عقد سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ، یعنی ایجاب اور قبول. ایجاب اور قبول سے مراد کیا ہے؟ کہ جو کرائے پہ اٹھا رہا ہے، کیسے ہم نکاح میں کہتے ہیں انکحت، تو وہ کہتا ہے قبلت. تو یہاں پہ وہ کیا کہے گا؟ آجرتک. کیا کہے گا؟ کرائے پہ دینے والا کہے گا آجرتک، اور کرائے پر لینے والے کہے گا قبلتو. یعنی یہ کرائے پر دے گا، وہ کرائے پر لینے کو قبول کرے گا. اچھا، اس میں ہم کسی بھی طرح کے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ الدالان بالوضع. ٹھیک ہے، جو دلالت کریں وضع پر. وضع سے علی تملیک المنفعہ، کہ جو جس کے لیے ہم کرائے پہ دے رہے ہیں اس سے سامنے والا کیا بن جائے گا؟ اس کے منفعت کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا مالک بن جائے گا. مثلاً یہ گھر میں کرائے پہ دے رہا ہوں، گھر میرا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کی ملکیت کس کے پاس ہوگی؟ شارب کے پاس ہوگی، چونکہ میں نے ان کو کس پہ دیا ہے؟ کرائے پہ دیا ہے. لیکن کیا ہونا چاہیے مولانا؟ کہہ رہے ہیں الدالان بالوضع، جو وضع سے دلالت کریں. اچھا، یہ وضع سمجھ میں آ رہا ہے؟ دلالت آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ دلالت کی قسم منطق میں دلالت طبعی. ٹھیک ہے، یہ وضع والی دلالت ہے. وضع کے مراد ہوتا ہے کہ جو بنائی گئی، ایسے الفاظ سے دلالت کرے کہ جو اجارے اور قبول پر کیا کرتے ہوں؟ دلالت کرتے ہوں. کس بات پر؟ علی تملیک المنفعہ، کہ وہ جو منفعہ جو چیز ہے وہ مالک بن جائے. کب سے؟ مدتم من الزمان،
ایک مدت تک زمانے کی، بعوض معلوم، ایک معلوم اور فکس عوض کے بدلے. یہ مکان ہم نے آپ کو دیا سال بھر کے لیے اتنے روپے ماہانہ کرائے پر، تو مدت معین ہونی چاہیے اور کرایہ معین ہونا چاہیے. مثلا وہ کہے آجرتو کا، وضع سے سمجھ لیں، یہاں پہ وہ کہے آجرتو کا، اگر کہے بعتو کا منفعت هذه الدار تو صحیح نہیں ہے، چونکہ بعتو کا کرائے پر دلالت کرتا ہے کہ آجرتو کا کرائے پر دلالت کرتا ہے. آجرتو کا تو ایسے لفظ کا استعمال کریں گے کہ جو کرائے پر دلالت کرتا ہو. وَأَن يَكُونَ، یہ دوسری شرط ہے مولانا، ان یکون ممن هو جائز التصرف. کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو کہ جس کو تصرف کرنا جائز ہے، یعنی آپ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مالک ہوں، پتا چلا کہ غلام علی نے میری کار کرائے پہ دے دی، صحیح ہے؟ وہ یہ کرایہ دینا صحیح ہوگا جی؟ کار کے مالک تو ہے نہیں، کار کسی اور کی ہے، انہوں نے اس کو کرایہ پہ چلا دیا. یا کوئی انسان کیا ہے، بچہ ہے ابھی، پتا چلا غلام علی ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ابا کی اسکوٹی لی اور لے آ کے کرایہ پہ دے دی. کرایہ پہ دینا صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا. تو یہ ایسے لوگوں میں سے ہونا چاہیے کہ جو کس کے لیے، جس کے لیے تصرف کرنا کیا ہو، جائز ہو. وَالْعِلْمُ بِالْوُجْرَةِ كَيْلًا وَوَزْنًا، اور ایک اور شرط آپ کے پاس ہے کہ اجرت کتنی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، کیل کے اعتبار سے بھی اور وزن کے بھی اعتبار سے. یعنی کتنا کرایہ ہے، پتا چلا اگر 10 کلو گیہوں ہے تو گیہوں کا فکس ہونا چاہیے، کوئی دوسری چیز ہے تو وہ بھی معین ہونا چاہیے. وَالْعِلْمُ بِالْأُجْرَةِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا، وزن اور کیل کے اعتبار سے تولی جانے والی چیز ہے. مثلا کہ یہ مکان کرائے پہ دے رہا ہوں، ہر مہینے 20 لیٹر دودھ دیں گے ہمیں، تو ظاہر ہے تو 20 لیٹر دودھ ان کو دینا کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا. وَيَكْفِي فِيهِمَا وَفِي غَيْرِهِمَا الْمُشَاهَدَةِ، اور کافی ہے اس میں، یعنی تولی اور ناپی جانے والی چیز میں، یا انڈے جو عدد والے ہوتے ہیں، صرف اگر دیکھ لے کہ اتنی مقدار ہے تو اتنا بھی کافی ہے، یعنی باقاعدہ اس کا شمار کرنا ضروری نہیں ہے. وَأَن تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةٌ بِالزَّمَانِ أَوِ الْعَمَالِ، کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی جو چیز آپ نے کرایہ لیا، کرایہ پہ لی ہے، وہ زمانے کے اعتبار سے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، کتنے روپے کے لیے میں نے دیا ہے، صحیح ہے؟ یا کسی آدمی کو اگر آپ نے کرائے پہ لیا ہے تو کس کام کے لیا ہے، مکان کے لیے لیا ہے، کپڑا سینے کے لیے لیا ہے، کارخانے میں کام کرنے کے لیے لیا ہے، گھر میں کام کرنے کے لیے لیا ہے. اگر آدمی کو کرائے پہ لے کر آئے ہیں تو اس کا عمل بھی کیا ہونا چاہیے، معین ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کس کام کے لیے اسے کرائے پر لیا جا رہا ہے. وَمَمْلُوكَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا، اور وہی چیز آپ لے سکتے ہیں، کرایہ پر دے سکتے ہیں جو مملوک ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں
کہہ رہے ہیں وَالْمَمْلُوكَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا، پتہ چلا کہ شارب کے پاس ایک مکان ہے، شارب نے وہ مکان فرقان کو 1 سال کے لیے دیا، اور ابھی 6 مہینے گزرے تھے، فرقان سے کچھ جھگڑا ہوا اور شارب نے کس کو کرایہ پہ دے دیا؟ چراغ کو دے دیا۔ تو یہ چراغ کو دینا صحیح ہوگا؟ نہیں، کیونکہ ابھی شارب اس کی منفعت، اس مکان کے مالک ہیں، لیکن اس کی منفعت سال بھر کے لیے کس پر ہے؟ فرقان پر ہے، تو وہ اس منفعت کے مالک نہیں ہے۔ وَمَمْلُوكَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا وَضَبْطُ الْمُدَّةِ بِمَا لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، ضبط المدہ، جتنے دن کے لیے کرایہ پہ دیے جا رہا ہے وہ مدت کیا ہونا چاہیے؟ معین ہونا چاہیے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، جیسے مہینہ ہے، سال ہے، دن ہے، صحیح؟ اس طرح سے کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ یہ گھر کرایہ پہ دے رہا ہوں یہاں تک کہ فلاں آدمی سفر سے واپس آ جائے، تو فلاں آدمی کے سفر سے آنے کا کوئی وقت معین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کیا ہوگا؟ آپ کو مدت کا معین کرنا لازم ہوگا۔ پھر کہہ رہے ہیں مولانا وَهِيَ لَازِمَةٌ، اور یہ مدت کیا ہے؟ لازمی ہے۔ یہ مدت کیا ہے؟ لازمی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ لا تبطل الا بالتراضی، مثلا شارب نے اپنا مکان دیا تھا، کس کو؟ فرقان کو دیا تھا، کہہ رہے ہیں یہ سال بھر کے لیے دیا ہے تو سال بھر کے لیے فرقان کا ہوگا، یہ عقد باطل نہیں ہوگا جب تک کہ فرقان اور شارب دونوں راضی نہ ہو جائیں۔ کہہ رہے ہیں وَهِيَ لَازِمَةٌ، اور یہ لازمی ہے اور صحیح رہے گا، لا تبطل، باطل نہیں ہوگا، الا بالتراضی، لا بالبیع ولا بالموت۔ ہاں مولانا شوف، انوبندھن ہو گیا ہے، شارب نے کرائے پہ دیا کس کو؟ کس کو دیا؟ فرقان کو، 1 سال کے لیے دیا، ابھی 6 مہینہ ہوا کہ شارب نے مکان بیچ دیا، تو مکان بیچ دیا چراغ کو، چراغ آ کے آپ کو خالی نہیں کروا سکتے، بلکہ آپ کو سال بھر کے لیے جو کنٹریکٹ ہے وہ سال بھر آپ اسی مکان میں ہی رہیں گے۔ ولا بالموت، شارب کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے آئے، فرقان سے کہا مکان خالی کر دو، کہا میرے پاس سال بھر کا تمہارے باپ کے ساتھ عہد ہوا تھا، یہ کنٹریکٹ ہے، میں نے صیغہ پڑھا تھا، کہہ رہے ہیں وہ بھی منتقل نہیں ہوگا۔ والمستاجر امین، اور جو کرائے پر لے رہا ہے، فرقان نے شارب کا گھر کرائے پہ لیا تو یہ امین ہے، یضمن مع التعدی، اس میں کچھ ہوگا تو یہ کون ضامن ہوگا؟ فرقان ضامن ہوں گے۔ پتہ چلا کہ فرقان کے بچوں نے کواڑ پہ مارا، توڑ کے رکھ دیا، تو کیا ہوگا؟ کون صحیح کروائے گا؟ شارب صحیح کروائیں گے کہ فرقان صحیح کروائیں گے؟ فرقان صحیح کروائیں گے، چونکہ تعدی کس نے کیا ہے؟ فرقان نے کیا ہے۔ والحمد واطلاق الاخت یقتضی تعجیل اجرا، انشاءاللہ یہاں سے کل آئے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔